الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، نور الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لائق صد تکریم صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ قبلہ عالم حضور قبلہ صاحبزادہ محمد حسان الخیر مہاروی زید مجدکم دامت برکاتکم ادام اللہ فیوضکم. جملہ پیران طریقت، مشائخ عظام، قافلہ سالار اہل محبت اور جملہ اہل نسبت سامعین و حاضرین، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. قبلہ عالم، قبلہ اہل محبت، قبلہ اہل نسبت، قبلہ اہل عشق، حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی فخر الواصلین فخر العارفین رحمہ اللہ تعالی آپ کے مبارک عرس کی تقریب میں میری حاضری بحیثیت ایک غلام اور خادم کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حاضرین گرامی قدر، سورہ فاتحہ عین وسط والی آیت کی تلاوت کی ہے. مالک الملک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے حضور میں عرض کریں: ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. میں تنہا اپنے مالک کے حضور میں حاضر ہوا، میں اکیلا حاضر ہوا، میں خود حاضر ہوا. میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ میں عرض کرتا: ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اپنی بات کی جاتی، میں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب میں تنہا اس کے دربار میں حاضر ہوا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، تو کہنا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں،
یہ نعبدو جمع متکلم مع الغیر کیوں ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ فرمایا اگر ایاک اعبد ہوتا توحید کا ذکر تو ہوتا لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا۔ آپ کو سبحان اللہ کی مکمل اجازت ہے۔ بھئی اگر ایاک اعبد ہوتا توحید کا ذکر تو ہوتا لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا۔ نمازی کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میرا سجدہ لائق قبول نہ سہی لیکن قبلہ عالم کے سجدے کے وسیلے سے قبول میرا سجدہ لائق قبول نہ سہی، ان کے صدقے میں قبول فرما جن کے سجدے تو قبول فرماتا ہے۔ بھئی جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بغیر وسیلے کے دین کا کوئی تصور سمجھ نہیں آ سکتا۔ فی زمانہ ایک روش چل نکلی ہے کہ دل لبھانے کے لیے یہ بڑی خوب سی بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، پھر کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ دینا آسان ہے، میں پوری تسلی سے عرض کر رہا ہوں۔ کہہ دینے کے لیے تو یہ بات آپ نے کہہ دی کہ بغیر وسیلے کے رب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مجھے صرف ایک نام بتا دیں کہ اللہ کسی کو بغیر وسیلے کے ملا ہو۔ اگر آج تک ملا ہے تو اب بھی ملے گا، اگر آج تک وہ کسی کو بغیر وسیلے کے نہیں ملا، جاگ رہے ہیں آپ، تو پھر لازم ہے کہ وسیلہ تو ضرور تلاش کرنا ہوگا، اس کے حضور میں جانا ہوگا۔ صرف ابتدا میں تمہیدی طور پر میں تبرکاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی نبی اور رسول ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ چھوڑ دے، اگر کوئی نبی اور رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ چھوڑ دے تو نبی نبی نہیں رہتا، رسول رسول نہیں رہتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بے حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الرحمہ والغفران آپ کے حضور میں، آپ کے قدموں میں کھڑے ہو کر غیر ذمہ دارانہ بات کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی بات کہہ دی جائے کہ اگر کوئی نبی ہمارے نبی کا وسیلہ چھوڑ دے نبی نہیں رہتا، بغیر دلیل کی یہ بات کہہ کے چلے جانا مناسب نہیں ہے۔ رب کا قرآن شاہد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آیت کی تلاوت کروں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب اور نبوت سے سرفراز کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر عظمت والے رسول کی آمد ہوگی، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری نبوت، رسالت اور معجزات کی تصدیق فرمانے والے رسول، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ان پر ایمان لے آؤ گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ پختہ عہد باندھا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا یہ انبیاء کا اقرار ہے، مگر اقرار پر بات ختم نہیں ہوئی۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، آدم شیس پر گواہ ہو، شیس ادریس پر گواہ ہو، ادریس نوح پر گواہ ہو، نوح ایوب پر گواہ ہو، یعقوب یوسف پر گواہ ہو۔ فرمایا موسیٰ کلیم شعیب پر گواہ ہو، ہارون بن یوشع بن نون پر گواہ ہو، سب گواہ ہو جائیں۔ اللہ گواہ ہو گئے، بات مکمل ہو گئی۔ فرمایا یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود اللہ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اللہ گواہی تیری بھی ہو گئی۔ فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اب اس کے بعد اگر کسی نبی نے میرے نبی کا وسیلہ چھوڑا،
فمن تولا بعد ذالک، اگر کسی نے میرے رسول کا وسیلہ چھوڑا، اگر کسی نے مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ چھوڑا، اب اس میثاق کے بعد، اس وعدہ کے بعد، اس عہد کے بعد، اس میثاق کے بعد اگر کسی نے دامن مصطفیٰ چھوڑا، فاولئک هم الفاسقون، نبوت بھی لے لوں گا، رسالت بھی لے لوں گا، ایمان بھی ختم۔ میں نے کہا مالک الملک یہ تو وعدہ خلافی کرنے والے ہی نہیں ہیں۔ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ قبل البعثۃ وبعد البعثہ، تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، نبی تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، صغیرہ سے بھی اور کبیرہ سے بھی، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی، اللہ یہ سب معصوم ہیں۔ فرمایا یہ معصوم ہے لیکن یہ عظمت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، میں نے تمام امتوں کو بتانا تھا، یہ میرے محبوب کا میرے ساتھ پیار کا مسئلہ ہے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، میرا خطاب انبیاء اور رسول سے ہے۔ اگر کسی نبی اور رسول نے دامن مصطفیٰ چھوڑا، یہاں فاسقون بمعنی کافرون ہے، اگر کسی نے چھوڑا، نبوت ختم، رسالت ختم، ایمان ختم۔ جب کوئی نبی بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے رب تک نہیں پہنچ سکتا، کسی امتی کی حیثیت ہی کیا ہے کہ بغیر محمد کے رب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ جا کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ اور شان ولایت بنی اسرائیل، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بچڑے کی پرستش میں، بچڑے کی پوجا میں لگ گئی اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ یہ عجیب قوم تھی، جاگ رہے ہیں؟ یہ عجیب قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کے جبر سے نکال کر لائے۔ حکم فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کے اندھیرے میں انہیں لے کے چلو، دن کے اجالے میں ان میں جرت نہیں ہے۔ اندھیرے میں انہیں اندھیروں سے نکال کر لائے۔ انہیں پیاس لگی تو چشمے جاری ہو گئے، دریا آ گیا تو کہنے لگے آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے، 12 راستے بن گئے۔ بھوک لگی تو آسمان سے من و سلوہ، بٹیر اور حلوہ اتارا گیا۔ پیاس لگے تو چشمے جاری کر دیے جائیں، اور اگر انہیں دھوپ نے تنگ گیا تو بادل نے سایہ کر دیا، سائباں بن کر بادل ساتھ چلتا رہا۔ انعامات دیکھیے، لیکن جب وہ دوسرے کنارے پہنچے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے بہت سارے خدا ہیں، ایک خدا ہمارا بھی ہوتا، ہم بھی اس کو سجدہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انعام بھی دیکھو، جاگ رہے ہیں۔ مگر ان تمام خامیوں کے باوجود ایک خوبی تھی ان میں، قرآن مجید نے اس خوبی کا ذکر فرمایا۔ ان سب خامیوں کے باوجود ایک خوبی بھی تھی ان میں۔ وہ خوبی کیا تھی کہ پے در پے ان پر 5 عذاب نازل ہوئے، 5 عذاب نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان کو بھیجا، وَالْجَرَادَ مکڑی کو بھیجا، وَالْقُمَّلَ کھٹمل بھیجے، وَالضَّفَادِعَ مینڈک بھیجے، وَالدَّمْ خون کو بھیجا، طوفان بھیجا وہ غرق ہو جائیں، مکڑی بھیجی فصلیں تباہ ہو جائیں، کھٹمل بھیجے انہیں آرام نصیب نہ ہو، مینڈک بھیجے ان کا کھانا خراب ہو جائے، خون نازل کیا تاکہ یہ کھا نہ سکیں، آرام نہ کر سکیں۔ 5 عذاب پے در پے مسلسل بھیجے، لیکن پھر کیا وہ آیات مفصلات، یہ روشن نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا، انہوں نے غرور کیا، وکانوا قوما مجرمین، یہ جرائم پیشہ لوگ تھے، مجرم لوگ تھے، لیکن ان میں خوبی کیا تھی؟ فلما وقع علیہم الرجز، جب ان پر عذاب کے آثار ظاہر ہوتے، فرمایا جب یہ عذاب کو آتا ہوا دیکھتے تو انہوں نے ایک دروازہ
ایک دروازہ انہوں نے سنبھال رکھا تھا، انہیں ایک دروازے کی پہچان تھی، جب عذاب کو دیکھتے تو فوراً در موسیٰ پر حاضر ہو جاتے۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اور پھر کہتے ہیں موسیٰ اب اپنے رب سے دعا کرو عذاب ٹل جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہم عذاب بھیجتے تھے، یہ کلیم کے دروازے پہ آ جاتے تھے، پھر موسیٰ ہاتھ اٹھا دیتے تھے، ہم ان کے جرم نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم تو یار کی یاری کو دیکھا کرتے ہیں۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ بھئی بے وسیلہ جب عذاب کو آتے ہوئے دیکھتے تو وسیلے کی تلاش میں چل نکلتے۔ عزیزان گرامی قدر، اس قوم نے جب بچڑے کی پوجا کی، کلیم اللہ علیہ السلام تورات کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ناراض ہوئے۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں متعلقہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو خود جلال میں آئے، پھر قوم کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، عرض کی اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کرتے ہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، شرط یہ ہے کہ قوم کے بخشے ہوئے لوگ گناہ گاروں کو قتل کر دیں۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ بخشے ہوئے لوگ گناہ گاروں کو قتل کر دیں، اور فرمایا جان کے عوض اگر میں تم سے راضی ہو جاؤں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے سستا سودا ہے۔ کم و بیش 70 افراد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آ گئے، اللہ میں چاہتا ہوں معافی مل جائے میری قوم کو، لیکن جان نہ دینی پڑے، جان دیے بغیر یہ تجھے منا لیں اور تو ان سے راضی ہو جائے۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم ہم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آپ کو رد نہیں کرتے، آپ نے مانگا ہم نے دے دیا، آپ چاہتے ہیں کہ جان بھی نہ ان کی صرف ہو اور معافی بھی مل جائے، تو فرمایا اس کے لیے ایک شرط ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر انہیں کہہ دو کہ یہ ساتھ والی بستی میں آ جائیں۔ سبحان اللہ تو فرما دیجئے۔ فرمایا اگر جان کے بغیر معافی چاہیے تو ادخلوا هذه القرية، یہ جو ساتھ بستی ہے اس بستی میں آ جائیں، تو جان بھی نہیں دینا پڑے گی اور معافی بھی مل جائے گی۔ اللہ اس بستی میں کیوں معافی ملے گی مفت میں بغیر جان دیے؟ فرمایا اس لیے کہ اس بستی میں میرا دوست رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ عالم کا مزار ہے، تقریر بھی مجھے کرنا ہے اور سبحان اللہ بھی مجھے کہنا ہے، تو سبحان اللہ فرما دیجئے۔ فرمایا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ داخل ہو جائے معافی مل جائے گی؟ فرمایا ملے گی۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں میرے یار کے مختلف انواع و اقسام کے باغات ہیں، پھل ہیں، ان کے لنگر چلتے ہیں، تو جا کر ان کے لنگر کھاؤ، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ لنگر کھانے سے راضی ہو جائے گا؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اپنی طبیعت کے مطابق کھا لو، جتنا چاہو کھا لو۔ تو فرمایا ہماری خوشی ہے، ہم اس سے راضی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہے، وہ لنگر نہیں کھانا چاہتے۔ مالک الملک نے فرمایا جو لنگر نہیں کھانا چاہتے وہ میرے یار کی بستی میں نہ آئیں، ہماری اور ان کی صلح ہی نہیں ہے۔ اللہ آ جائیں اور لنگر بھی کھا لے، صلح ہو جائے گی۔ فرمایا صلح کا آغاز ہوگا جب لنگر کھا لیں، بھوکے نہ آئیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس سے آگے میرے یار کا دروازہ ہے، ولی کے دروازے پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ ولی کے دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے، بھئی اسی چوکھٹ کو ہم آستان کہتے ہیں، بھئی اسی کو درسال کہتے ہیں، جو دہلیز ہے دروازے کی، تو اری چپ تو صدقے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، بستی میں داخل ہو جاؤ جس میں ہمارا دوست رہتا ہے۔
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں جا کے لنگر کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب در یار پہ پہنچنا آستان یار پہ پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں کیا معلوم کہ وہ آستان کتنا مبارک ہے، مقدس ہے؟ ولی کے آستان پر پاؤں رکھنے کی اجازت قرآن نے نہیں دی. قرآن کہتا ہے پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو رکھنا ہے وہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سر جھکائے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ، اور جب داخل ہونا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو کہتے ہوئے انا حِطَّةٌ. حِطَّةٌ عربی لفظ نہیں ہے، آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں. 7 الفاظ قرآن مجید میں غیر عربی مستعمل ہیں، ان میں ایک حِطَّةٌ ہے. اس کا عربی ترجمہ ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. فرمایا کہتے ہوئے آؤ حِطَّةٌ. اللہ نے وظیفے کا ترجمہ عربی میں نہیں کیا، جو ان کا وظیفہ تھا اس قوم کا ولی کے دروازے پر آستان کی حاضری کا، اللہ نے من و عن اسی لفظ کو قرآن میں بیان فرمایا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، فرمایا پھر کہتے آؤ حِطَّةٌ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ نہیں دیکھیں گے، ہم تو درجات کی عزت کو پیش نظر رکھیں گے. ماشاءاللہ. جگر گوشہ قبلہ عالم حضور پیر طریقت واقف اسرار محبت صاحبزادہ حضور خواجہ فتح محمد مہاروی دامت برکاتکم، آپ ماشاءاللہ رونق بزم ہوئے اور ہماری حاضری کے شرف میں اضافہ ہوا. سبحان اللہ فرما دیجیے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اگلا حصہ بہت قابل توجہ ہے. فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو مخلص لوگ ہیں ہم ان کو مزید بھی عطا کریں گے. میں اسے خلاصہ کے طور پہ کہہ کے بات آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اہل جنت کے لیے مزید کا لفظ آ جائے، جنت سے مزید دیدار باری تعالی ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں اہل جنت کے لیے لفظ مزید آ جائے وہاں مراد دیدار باری تعالی ہے. فرمایا جب تم ہمارے ولی کے دروازے پہ آ جاؤ گے نغفر لکم خطایاکم، صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ ہم تم سے ملاقات بھی کریں گے. ہماری ملاقات بھی ہوگی، دیدار کی بزم سجے گی. یہ بنی اسرائیل کی امت کے ولی کا تذکرہ ہے. آپ اس امت کی بات کرتے ہیں، میں فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی جانب چڑھ رہا ہوں. اس عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں جسے وہ ویسے قرنی کہتے ہیں. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. حضرت خواجہ اویس قرنی، وہ میرے رسول کا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق. بھئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، اویس قرنی کو عشق رسول نصیب ہوا. پیغام بھجوایا کہ حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو کبھی آپ کے شہر کی زیارت کروں. بھئی شہر کی زیارت کی اجازت چاہیے تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اویس سے کہہ دو کہ اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تمہاری ماں کی اجازت ہو. جب تک ماں اجازت نہ دے ہمارے شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ محبت کا بحر بے کرام، وہ بے کنار سمندر، وہ عاشق صادق سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
भाई यमन की ठंडी रातों में, सर्द रातों में जब लोग सो जाते थे तो अपने ही मकान की छत पे चढ़ जाता और रुख मदीना हिजाज की जानिब करके रो के कहता था, बलाल पता नहीं तुम किस लहजे में आज़ां देते हो जिसे सुनने के लिए सरकार खुद आ जाते हैं। उवैस तेरे लहजे में भी वो तासीर होती तो कभी तो सरकार भी रुख नाज से तुम्हारे लिए भी पर्दा उठाते। भाई आगाज़ मोहब्बत में, इश्क़ इब्तिदाई अय्याम में बच्चे उन्हें कंकरियाँ मारते थे। जब कंकरियाँ मारते तो नोकीले पत्थर हाथों में उठा के खड़े हो जाते और रो कर कहता था, मुझे मारने से तुम्हें अगर राहत मिलती है तो शौक से मार लिया करो, मगर ये नोकीले पत्थर ना मारा करो, इससे मैं जख्मी हो जाता हूँ, मेरा खून बह निकलता है और खून रवां हो जाए तो वुजू टूट जाता है। भाई बकरियों के आजड़ी को किसने बताया था कि खून बह निकलने से वुजू टूट जाता है? इश्क ही उसका उस्ताद ठहरा था। वो बकरियों का रखवाला, वो बकरियों का चरवाहा, वो बकरियों का आजड़ी, भाई वो छेड़ू, वो जतवाल, वो सरकार का आशिक, एक दो दिन की बात नहीं, 15 बरस उसे रोते हुए गुजर चुके थे। वो अपने ऊंट उस रास्ते पे लेके आता था जहां से हिजाज के काफले गुजरते। जब काफले गुजरते तो ये सामने खड़ा हो जाता और उनसे कहता, कुछ लम्हात के लिए मेरे पास ठहर जाओ, मुझे बताओ सरकार ने वुजू कैसे किया था, नमाज कैसे पढ़ाई थी, गरीबों को सीने से कैसे लगाया था, हुस्न की खैरात कैसे बटी थी, प्यार की बज़्म कैसे सजी थी, अनवार कैसे थे, और वहाँ अल्ताफ का आलम क्या था। फिर लुत्फ़ व करम का जिक्र चलता। भाई ये जतवाल था, ये जो सारबान और शुत्रबान होते हैं, ये जो जत होते हैं ऊँटों के रखवाले, इनका हाफजा कवी होता है। ये तो आशिक भी था, जो महबूब की बात भूल जाए वो क्यों कर आशिक हो सकता है। इसे बातें याद रहती थी। फिर सरकार के नाम की बज़्म सजाता था, हजूर का जिक्र करता, सरकार के प्यार की बज़्म सजाता, लोग आते हजूम होता, उनके सामने सरकार का जिक्र किया जाता, लोग खुश होते, सुकून क़ल्ब मुयस्सर होता, राहत और इत्मीनान की बज़्म में हजूर का जिक्र चलता। जब कोई शख्स कभी इसके सामने हमारे आका का नाम ले लेता, सरकार का नाम आता, फिर ये बज़्म में बैठ नहीं सकता था, फिर उठ के खड़ा हो जाता और अपनी दोनों बाजू फिजा में बुलंद करता, तो इसके चौड़े बाजू इसके कंधे तक जा पहुंचते और फिर रो कर कहता, जिस मोहम्मद का नाम इतना मीठा है उनका चेहरा कितना प्यारा होगा, उनका हुस्न कितना निराला होगा, वो कितने हंसी होंगे, दिलकशी और दिल आवेजी का आलम क्या होगा। भाई 2-4 दिनों की बात नहीं है, ये तो रोजाना का मामूल था। इनकी शोहरत आसमानों पे फैल गई, जमीन पर फैल गई, लोग जियारत के लिए आने लगे। कभी मौसम, बादल, बरसात, बारिश, अगर लोग ना आ सकते तो अपने ऊँटों के घुटने बांध कर कतार में बिठा देता और फिर रो कर कहता, आज जिक्र सुनने कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम ही सर झुका लो, तुम्हें सुनाता हूं मेरा मोहम्मद कितना हसी है, मेरे आका कितने दिल नशी हैं, वो खूबरू कैसे हैं, साहिब हुस्नो जमाल कैसे हैं। भाई मैंने अर्ज किया है 15 बरस गुजर गए हजूर की मोहब्बत में रोते हुए, 15 साल गुजर गए। जब 15 बरस बीत गए, एक शब्द इब्ने असाकिर तारीख़ दमिश्क में लिखते हैं, ये तारीख़ दमिश्क 80 जिल्दों पे है और इसकी जिल्द नंबर 40 में हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाल मौजूद है। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि 15 बरस बीत चुके थे, शब का आलम था, माँ के कदमों में उवैस बैठे थे, एक आजड़ी, एक छेड़ू, जतवाल, सारबान, शुत्रबान, चरवाहा, रखवाला अपने माँ के कदमों में बैठकर कदम दबाए जा रहा था कि आंसू रवां हो गए। माँ के कदमों पे आंसू जाकर गिरे और जब आंसू माँ के कदमों पे जाकर गिरे, नाबीना और बूढ़ी माँ उठी, उसने नब्ज पे हाथ रखा और रो कर कहने लगी, फरमाने लगी, बेटा क्या बात है, पहलवानों की तरह तुम्हारा जिस्म था, हड्डियां खुश्क होने लगी हैं, किस गम ने तुम्हें इस हालत तक पहुंचा दिया है कि तुम्हारे आंसू थमते नहीं हैं और तुम्हारी हड्डियां खुश्क होती जा रही है, तुम्हारे चेहरे का गोश्त। फरमाया ये क्या हो रहा है, वैसे करनी, तुम इतना क्यों रोते हो, किसके गम में रोते हो।
رو کے فرمانے لگے امی حضور آپ کو تو معلوم ہے مجھے صرف ایک ہی غم ہے کہ کبھی میں بھی مدینہ دیکھوں گا، کبھی میں بھی سرکار کے شہر میں جاؤں گا۔ بھی میں نے عرض کیا ہے ماں بھی ماں تھی، اٹھ بیٹھی، بیٹے کا ماتھا چوما، نابینا بوڑھی ماں نے ماتھا چوم کر فرمایا شہزادے شہر طیبہ کو دیکھنے کا شوق ہے، سلطان انبیاء کے دیس کے دیکھنے کو شوق، حضور کا شہر دیکھنے کا شوق ہے۔ فرمایا تمہیں روک کوئی نہیں سکتا، لیکن آپ گئے کیوں نہیں؟ عرض کی سرکار نے فرمایا تھا ماں کی اجازت کے بغیر نہ آنا۔ اگر سوال ظاہر کرتا آپ کو تکلیف پہنچتی، میں نے دل کے ارمان دل میں دفن کر دیے۔ میں نے سوچا میرے بغیر خدمت پر کوئی مامور نہیں ہو سکتا، میں تنہا آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ ماں فرمانے لگی اگر میری بات ہے تو ماں تمہارا دکھ نہیں سہ سکتی، جاؤ تمہیں اجازت ہے، لیکن خیال کرنا اس شہر مقدس میں، شہر خوبہ میں، شہر حسن میں جا کر کہیں مطالبہ دیدار نہ کرنا، حضور کو دیکھنے کا سوال نہ کرنا، سرکار کے دیدار کا شوق ظاہر نہ کرنا، وہاں جا کے حضور کو دیکھنے کی بات نہ کرنا، سرکار کا شہر دیکھ لینا۔ محبوب مقدس ہوتے ہیں، مرضی کے مالک ہوتے ہیں، وہ آ جائیں تو قدم بوسی کر لینا، اگر وہ مناسب نہ سمجھیں تو سوال نہ کرنا، درخواست نہ بھیجنا، دستک نہ دینا، بچے کو چیٹ نہ دینا، خط نہ لکھنا، آرزو لقاء تمنا دیدار کو ظاہر نہ کرنا، کہیں سوء ادب نہ ٹھہرے، ان کی طبع نازک پر بوجھ نہ ہو۔ فرمایا دیدار کی تمنا لے کر ان کے دروازے پہ یوں دیدار کی تمنا ظاہر نہ کرنا، شہر کو دیکھ لینا، آ جائیں تو قدم چوم لینا، وگرنہ ان کا شہر دیکھ کے واپس آ جانا۔ ہماری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ حسن مقدس کا جلوہ کر سکیں۔ لوگوں عشق کا دعویٰ کرنا آسان ہے، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسائی دولت از گفتار خیزد۔ ضروری نہیں کہ محبوب کو دیکھنا ہی حسن کے عشق کے لیے تقاضا ٹھہرے، ان کی باتیں سننے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ماں نے کہا تھا ان کو دیکھنے کی بات نہ کرنا، کہیں یہ سوال سوء ادب نہ ہو، کہیں حسن مقدس کی بارگاہ میں ہماری بات منانے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں ناراض نہ کر بیٹھنا۔ اور پہلے محبت کا راز کھولا اور پھر پردہ چاک کرنے کے بعد پردہ رکھ دیا، اور رو کے فرمانے لگیں پیارے سے شہر میں جا رہے ہو، اپنی ماں کو نہ بھلانا، 4 پہر جانے کے لیے ہے اور صرف 4 پہر آنے کے لیے ہے، رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں فوت ہو جاؤں مجھے قبر تک کون پہنچائے گا؟ میری قبر کا دروازہ کون بند کرے گا؟ اتنا کرب تھا ماں کے لہجے میں۔ اویس کی چیخ نکل گئی، ماتھا چوم کے کہتی ہے رونا منع ہے، اجازت ہے جانے کی، جا رہے ہو تم؟ فرمانے لگیں ایک بات کا خیال رکھنا، اونچے لہجے میں کوئی بات نہ ہونے پائے، سوال ظاہر نہ ہونے پائے، آرزو ظاہر نہ کرنا۔ اور ماں کی دعا لے کر جب روانہ ہونے مقراض کو اٹھا لیا۔ آج رسیاں کھولنے کا وقت نہیں تھا، اپنے اونٹوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور ورطۂ حیرت میں محبت میں مبتلا ہو کر بآواز بلند اپنے اونٹوں کی گردنوں پر تھپکیاں دے کے کہتا ہے روزانہ کہتے تھے ہم کب جائیں گے مدینے، آؤ آج اویس مدینے جا رہا ہے۔ لوگوں کہاں یمن اور کہاں مدینہ، 4 پہر میں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ یمن سے طیبہ 4 پہر میں کیسے پہنچ سکتے تھے؟ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اپنے اونٹوں کو دوڑاتے رہے، اور جب دوڑتے دوڑتے ان کے اونٹ تھک جاتے تھے تو اونٹوں کی پوچھ سے اتر جاتے اور خود دوڑنا شروع کر دیتے۔ تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کا انسان سبب، بھامے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ہم آہوان صحرائی سر خود نہاد برکف،
با امیداں کے روزے بے شکار خواہی آمد. بھئی محبت کی چھری سے جنہیں ذبح کر دیا گیا ہو وہ تلواروں سے نہیں خوف کھایا کرتے. بھئی عشق و محبت کی اس راہ میں الفت کی شاہراہ پہ چلتے ہوئے کوئی تھکن نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی اس میں بھئی حاضرین گرامی قدر کہاں شمر اور کہاں مدینہ اونٹوں کو دوڑاتے رہے. پھر مالک الملک نے فرمایا فرشتوں جاؤ زمین کو میرا پیغام دو کہ زمین مختصر ہو جائے, شاہراہ سمٹ جائے, راستے سکڑ جائیں, سڑکیں مختصر ہو جائیں, میرے محمد کا عاشق مدینے آ رہا ہے. اگر فرہاد اور رانجھا اور پنل اویس کو دیکھ لیتا محبت کے دعوے سے دست بردار ہو جاتا. سبحان اللہ کی اجازت ہے. حاضرین میں عرض کر رہا ہوں وہ عشق دا کٹھا ہویا جوان ہے. اوکم مدینے چو یار دے جتنے جلوے نصیب تھے ہن انہاں جلوے نے وہ مقام عطا کیتا ہے اویس نہیں رہا. سبحان اللہ تھا. بھئی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ سوئے طیبہ روانہ تھا اور یوں فاصلے سمٹ گئے, شاہراہیں مختصر ہو گئیں اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ شہر طیبہ میں جا پہنچے. ایک آنسوں کی بھی یہ ساون کے بادل نہیں تھے, یہ اویس کی آنکھیں تھیں. ہاں, نہ تھمنے والے آنسو نہ رکنے والے آنسو. چاک گریبان تھا ان کا, داڑھی کے کہیں کہیں بال تھے اور سیدھا بالکل نفیس جسم تھا اور جبین کشادہ تھی اور روشن تھی. یمنی سرخ رخسار تھے اور ان کے سرخ رخساروں سے خون ٹپکتا تھا اور آنسوں کے گرنے کے نشان چہرے پر پڑ چکے تھے. وہ کشتہ عشق رسول تھا, وہ پیکر محبت تھا, درداں گنڈیاں چاہ کے مدینے آ گیا ہے. وہ زخموں کا طوفان اٹھا کے لایا تھا. وہ شہر طیبہ میں, شہر خوبہ میں, شہر حسن و جمال میں, یہاں تو خلیل و مسیح و کلیم بھی صف بستہ نظر آتے ہیں, ایسے مہجبین کا یہاں رہن سہن ہے, اسے مدینہ کہتے ہیں. اپنے اونٹوں کو حرم کے باہر بٹھایا اور ان کے گھٹنے باندھ دیے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے آواز نہ نکالنا, اس شہر میں جبریل بھی اونچی سانس نہیں لیتے. میں بار دیگر عرض کروں, گھٹنے باندھ کے کہتا ہے اونچی آواز نہ نکالنا, اس شہر میں جبریل بھی اونچی سانس نہیں لیتے. اور روتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے سرکار کے در دولت کی جانب رواں دواں تھا کہ صحابہ کرام نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تم ہی اویس ہو جن کا ذکر مدینہ میں چلتا ہے, مدینہ منورہ میں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بکریوں کا ایک آجڑی یمن میں مجھے یاد کرتا ہے, وہ مجھے یاد کرتا ہے, میں اسے یاد کرتا ہوں. فرماتے ہیں زمین والے پہچانے یا نہ پہچانے, آسمان کے سارے فرشتے میرے اویس کو جانتے ہیں. تم وہی اویس ہو, درد کی گٹھڑیاں اٹھا لائے ہو, زخموں کا طوفان ساتھ لائے ہو, ہجر و فراق کا سارا سامان ڈھونڈ کر تمہیں ملا ہے, نصیب ہوا ہے, اور یہ سارا درد سنانے کے لیے محبوب کے شہر میں تمہارا آنا. بھئی روتے ہوئے در دولت پر جا پہنچا, کنیز دروازے پہ آئیں, ایک شخص کو روتے ہوئے پایا اور اسے مصروف گریہ دیکھ کر فرمانے لگیں یہاں آواز بلند نہ کریں,
اتنا نہ روئیں کہیں زمین کا سینہ شک نہ ہو جائے. آپ اتنا درد لائے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس شہر میں شان والے لوگ آتے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے مجھے اویس کہتے ہیں, میرے بابا کا نام عامر ہے, میں کرنی ہوں, یمنی ہوں, جتوال ہوں, اونٹوں کا رکھوالا ہوں, ساربان ہوں, شتربان ہوں. میں آیا ہوں در دولت پہ عاجزی لے کر, بس شہر دیکھنے کا شوق تھا, دیکھ لیا بہت دل خوش ہو گیا. ماں نے کہا تھا دیدار کی بات نہ کرنا. شہر دیکھنے آیا تھا, دیکھ لیا بہت خوشی ہوئی. وہی خوش ہو رہا ہوں, آنسو بہا کے کہتا ہے کہ خوش ہو رہا ہوں. کنیز فرمانے لگی ٹھہریے میں دودھ لاتی ہوں, آپ تھوڑا سا دودھ پی لیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں, سرکار سفر میں ہیں, 12 دن سے ہم انتظار میں ہیں. لجپال آئیں گے دیدار ہوگا, 12 دن سے انتظار میں ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں, آئیں گے دیدار ہوگا, بزم سجے گی. شہر میں ہوتے آپ بھی قدم چوم لیتے. رو کے کہتا ہے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے. اس کے آنسو قبولیت کو پہنچ چکے تھے. اشک رواں میں جو تسلسل تھا وہ دلیل عشق رسول تھا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ اس نے آنسو بھی اشک رواں تھے. کنیز فرما رہی تھی آپ نہ روئیں, میں دودھ لاتی ہوں. اگر سرکار شہر میں جلوہ فرما ہوتے آپ بھی قدم بوسی کر لیتے. اتنے میں قاصد آ گیا. قاصد آیا, اس نے آ کر خبر دی مدینے والوں, صحابہ کرام سے کہتا ہے آج شام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, حضور کی سواری آئے گی. جسے شوق دیدار ہو آج شام کو استقبال کے لیے ہمارے ساتھ چلے. معمول تھا صحابہ کرام کا, ہر سفر سے واپسی پر استقبال کرتے تھے, تو جائیں گے استقبال کے لیے اور پھر حسن کی بزم سجے گی. آج پھر کشکول ٹوٹ جائیں گے, کاسے توڑ دیے جائیں گے, جھولیاں ادھڑ جائیں گی, اتنی خیرات ملے گی کسی کے دامن میں سمیٹنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی. آج پھر حسن خیرات کرے گا, آج پھر عشق کے کشکول توڑے جائیں گے. جاگ تو رہے ہوں گے آپ. قاصد کہہ رہا تھا سر شام قصبہ پر محبوب کبریا بیٹھے ہوئے, سرزمین طیبہ پہ قدم رنجہ فرمائیں. جس نے دیدار کا شوق رکھا ہے شام کو استقبال کے لیے آئے, ہمارے ساتھ چلے. بات دیدار کی تھی. لوگوں نے کہا اویس ایک رات کی بات ہے, ٹھہر جاؤ, شب کا عالم ہوگا, حسن کا سورج طلوع ہوگا اور پھر تم بھی حضور کو دیکھ لینا. رو کے تڑپ کے کہتا ہے شوق تب ہوئے پر شریعت اجازت نہیں دے گی. شوق تو بہت ہے مگر شریعت اجازت نہیں دیتی. رات ٹھہر جاؤں, سرکار آ جائے اور وہ فرمائے اویس ماں کی اجازت کے بغیر ٹھہرے ہو, منانے آیا ہوں. انہیں ناراض کر کے چلا جاؤں, میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ لوگوں, محبت میں مرضیاں نہیں چلتی, مرضیاں محبوب کی چلتی ہیں. ان کی بزم میں بھئی فرما رہے تھے مجھے جانا ہے, میں نے سرکار کو منانے کے لیے آیا اور میں چلا. حضور کو سرکار فرما دے ماں کی اجازت کے بغیر ٹھہرے ہو. فرمایا نہیں مجھے واپس جانا ہے. جاگ رہے ہیں آپ؟ اس سے بھی اونچی سبحان اللہ کی اجازت ہے. اگر سرکار چاہتے تو دیدار ہو سکتا تھا. پھر عرض کروں اگر سرکار چاہتے تو دیدار تو ہو سکتا تھا. اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں, لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے, روتے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, لبوں پہ تبسم لے کر. شہر کو دیکھ لیا تھا, یہاں کوئی معمولی بات ہے, اس شہر میں کوئی قدم رکھنا کوئی آسان بات ہے. ہائے ہائے, واپس چلے گئے.
اٹھائیے سب یہی لکھتے ہیں کہ ان کے اونٹ تو یمن کو جا رہے تھے، وہ مدینے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا بکریوں کے چرواہے کو یہ کس نے بتایا تھا؟ جس شہر میں محبوب رہتے ہیں اس شہر کی دیواروں کا ادب کیا جاتا ہے۔ بھئی وہ سوئے یمن چلے گئے، محبت کا حکم یہی تھا، منشا یہی تھی۔ شام ہوئی، ابن الملقن کی حلیہ اٹھائیے۔ ایک حلیہ ہے ابو نعیم کی، ابو نعیم والی حلیہ نہیں، ابن الملقن کی حلیہ۔ حلیہ ابن الملقن نقل فرماتے ہیں سر شام قصوہ پر سوار محبوب کبریا تشریف لائے۔ حضور آئے، مدینے کی گلیوں میں حضور کی خوشبوئیں پسینے کی پھیل رہی اور صحابہ کرام جمع ہو رہے تھے، بچے بوڑھے جوان مرد اور سب خوش ہو رہے تھے۔ سرکار مسجد کے صحن میں تشریف لائے، دیدار کی ایک جھلک کرائی، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بھی جب اپنے دروازے پر پہنچے نا، یہ نیچے آستان ہے، اوپر والی لکڑی پر یوں ہاتھ رکھا۔ محبوب قدم رکھتے ہیں آستان پر، غلام نہیں رکھا کرتے۔ سرکار نے آستان پر قدم رکھا اور یہ ہاتھ اوپر والی لکڑی پہ یوں رکھا اور تھوڑے سے لمحات کے لیے رکے، آنسو جاری ہو گئے، اشک رواں ہو گئے سرکار کے۔ حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سینہ پھیر لیا، اور پھر سینہ پھیر کر حضور نے نگاہ فرمائی اور نگاہ فرما کے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے دروازے پہ آج جی بھر کے کون رویا ہے؟ یہ کس کے آنسو کی خوشبو ہے جو میرے دل کو سکون دیے جا رہی ہے؟ کون آج رویا ہے یہاں؟ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ کون رویا ہے یہاں؟ عرض کی گئی سرکار ایک بکریوں کا چرواہا آیا تھا، اپنا نام اویس بتاتا تھا، کہتا تھا میں عامر کا شہزادہ ہوں، یمن سے آیا تھا۔ حضور وہ رو رو کر واپس چلا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تو رو رو کر واپس چلا گیا ہے، اپنی خوشبو میرے شہر میں چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا وہ تو چلا گیا ہے، جاگ رہے ہیں آپ؟ اپنی خوشبو میرے شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اپنی خوشبو میرے شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ شب کا عالم، یہ شام کا عالم تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدوم میمنت اپنے مبارک گھر میں رکھے، ازواج مطہرات پر کرم کی نگاہ ڈالی، اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی وقار شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر نگاہ فرمائی۔ جی میں آخری کلمات کی طرف متوجہ ہوں، آپ بھی فرما دیجئے۔ حضور جلدی سے واپس آ گئے، مسجد کے صحن میں بزم سجائی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا آج ایک شخص اویس قرنی، اویس بن عامر یمنی آیا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میں ان سے ملوں گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار میں ملوں گا؟ سرکار نے فرمایا آپ کی ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر اور مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار نے ان کو قریب بلایا اور حضور نے اپنا پہنا ہوا کرتا اتار دیا، نوری جبہ اتارا اور بزم میں سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کی ملاقات ہوگی اویس سے، جب تم ان سے ملنا نا میرا یہ کرتا انہیں فرمایا جب اویس سے ملنا میرا سلام کہنا، اور پھر فرمایا سلام کہنا، میرا کرتا جبہ انہیں تحفے میں دینا، اور فرمایا پھر ان سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔
بھئی اشارہ بھی ہو چکا ہے اور میں زبردستی مائک کے ساتھ کھڑا ہونا زیادہ مناسب بھی نہیں ہے، قبلہ عالم کے قدموں میں ہوں، جو بھی ان کی نگاہ ہمارے لیے زاد دنیا و آخرت ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، جنہاں دے آجڑی چھیڑو جتوال دندیلی سنبھالن والے، صفاں بچھاون والے، پہرے دیون والے، تلوار چاہ کے کھڑے ہون والے، درد ونڈاون والے، بھکاری منگتے سوالی، جنہاں دے درد آرزو کر کے پنن والے، امت بخشواویں دے ہومن، انہاں دے مونڈے تے بہن والے، حسین دی شان کیا ہو سی۔ ہم غلام ہیں اہل بیت کے اور صحابہ کرام کے خادم ہیں، نہ ہی خارجی اور نہ ہی رافضی۔ جاگ رہے ہیں؟ بالکل بھئی قبلہ عالم کے قدموں میں حاضر ہے۔ میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکا، ویسے نصیحت تو مجھے کی جائے، میں اس لائق ہوں۔ اپنا کام ہی صرف نعت خوانی کرنا ہے، نعت سنانا ہے، اور کوشش کی ہے کہ کچھ نعت ہو جائے۔ حق تو ادا کسی سے نہیں ہو سکتا، ہم تو ویسے بھی بہت کمزور سے غلام ہیں، ان کی بارگاہ میں ہمارے الفاظ ہی ایسے نہیں ہیں کہ کچھ عرض ہو سکے۔ حاضرین گرامی قدر، روز محشر پھر دیکھنے والا ہوگا معاملہ، اور پھر گزارش یہ ہے، فرمایا اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور میں صاحبزادگان، مشائخ طریقت، پیران عظام اور آپ خدام اور وابستگان سے بھی دعا اور نگاہ کی درخواست کرتے ہوئے مکمل کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب